بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پہلی بار زہر دیا گیا تو جس وقت طبیب کو بلایا گیا تو طبیب نے کہا کہ یہ تو زہر ہے اور زہر جان بوجھ کر ملایا گیا۔ بہرحال حضرت امام صاحب کو شفا یاب ہوئے اور مدینہ آئے۔ جب دوسری مرتبہ زہر دیا گیا تو پھر بھی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شفا یاب ہو گئے، لیکن اب کی مرتبہ جو تیسری بار زہر دیا گیا وہ ہیرے کو پیس کر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشکیزے میں ڈال دیا گیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27 صفر کی رات سوئے ہوئے تھے، اچانک نیند سے بیدار ہوئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں نانا جان اور امی جان اور ابا جان کو دیکھا کہ وہ مجھے جنت کی سیر کرواتے ہیں۔ میں نے نانا جان سے عرض کیا کہ کیا آپ میرے حالات سے باخبر ہیں؟ مجھے تمانچے لگائے ہوئے میرے پیروں تلے سے مسالہ کھینچا گیا، کتنا ستایا گیا۔ میرے سامنے اس وقت مدینے میں میرے والدین کو گالی دی جاتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس دور سے گزر رہا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبر کرو، تم بہت جلد ہم سے آ کر ملنے والے ہو۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور خواب میں دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر قل هو اللہ شریف لکھی ہوئی ہے۔ یہ خواب جب لوگوں نے سنا تو خوش ہوئے، لیکن آپ کے شاگرد سعید بن مسیب نے سنا تو انہوں نے فرمایا کہ مولا، اگر اس خواب کی تعبیر پوری ہوئی تو سمجھ لیجیے کہ آپ بہت جلد اس دنیا سے جانے والے ہیں، کچھ ہی دن بچے ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بہن میں نے خواب میں دیکھا۔ حضرت زینب نے پوچھا کہ یہ کیسا خواب ہے؟ امام نے مشکیزے لانے کا کہا اور مشکیزے سے جب پانی پیا تو مشکیزے میں جو ہیرا پیس کر ڈالا گیا تھا وہ آپ کے پیٹ میں چلا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے، مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہوئے، جبکہ بعض نے لکھا ہے کہ 80 ٹکڑے ہوئے۔ بعض نے لکھا ہے کہ آپ کی آنتوں کے کلیجے کے 100 سے زیادہ ٹکڑے ہوئے، اور جب آپ کے کرتے تو منہ سے نکل کر باہر گرتے۔ سوچئے ذرا یہ ہیرا کیا ہوتا ہے، اس کو کانچ پر چلائیں تو کانچ کاٹ جاتا ہے۔ یزید صرف قاتل حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہی نہیں بلکہ قاتل حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ اس بات پر تو سبھی اتفاق کرتے ہیں کہ یہ سازش کسی اور کی نہیں بلکہ یزید کی ہی تھی، لیکن زہر دیا کس نے، اس پر تاریخ خاموش ہے۔ حضرت حسن بریلوی نے ایک عورت کا نام لکھا ہے، لیکن مفتی جلال الدین اس پر خاموشی کا حکم دیتے ہیں۔ مورخین اس بات میں اس قدر الجھے ہوئے ہیں کہ کوئی واضح موقف پیش نہیں کیا جاتا۔ جس وقت ٹکڑے باہر گرنے لگے تو امام حسن نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور حالت دیکھ کر گلے لگ کر خوب روئے۔ بھائی بتاؤ، آپ کو زہر کس نے دیا؟ اس لیے کہ سید الصابرین کا نواسہ ہے۔ بھائی مجھے جس پر شک ہے، اگر وہی ہے تو اللہ تبارک و تعالی بہترین انتقام لینے والا ہے، اور شک کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ میں نام لوں گا اور تم قتل کرو گے۔ شک کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے۔ جب امام حسن نے امام حسین کو نہیں بتایا کہ قاتل کون ہے تو حتمی طور پر کسی کے بارے میں بھی یہ فیصلہ کر دینا کہ فلاں قاتل ہے تو یہ بات کسی صورت بھی مناسب نظر نہیں آتی۔ بہرحال جب صبح ہوئی اور لوگ جمع ہونے لگے تو اس وقت امام حسن نے کہا، اے حسین، میرا چہرہ کیسا نظر آ رہا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے روتے ہوئے فرمایا، آپ کا چہرہ ہرا ہو گیا ہے۔ حسن مجتبیٰ نے جب یہ سنا کہ میرا چہرہ ہرا ہو گیا ہے تو فرمایا،
حسین یاد ہے؟ نانا کی حدیث معراج مکمل ہو گئی۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ حدیث معراج کیا ہے؟ فرمایا کہ جب میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے اور ہماری پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، تو نانا معراج پر جنت کی سیر کر رہے تھے، تو جنت میں 2 محل دیکھے، ایک ہرا تھا اور ایک لال تھا۔ اس وقت رضوان جنت نے کہا کہ آقا، جاتے جاتے اپنے شہزادوں کے محل بھی دیکھ جائیں، جن سے پوری جنت کا حسن دوبالا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ ہرا کس کا ہے اور لال کس کا ہے؟ فرمایا گیا کہ لال تو حسین کا ہے اور ہرا حسن کا ہے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ رضوان، یہ تو بتاؤ کہ ہرا حسن کا ہرا کیوں اور حسین کا لال کیوں؟ تو رضوان کی گردن جھک گئی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اہل بیت کی محبت میں رضوان جنت بھی روتا ہے، جبکہ جنت میں کوئی روتا نہیں۔ جنت وہ ہے جہاں رویا نہیں جاتا، لیکن یہ شہادت حسین کریمین ہے، اسے جب جب بھی یاد کیا جاتا ہے تو رضوان بھی روتا ہوا جنت میں نظر آتا ہے۔ رضوان نے عرض کی کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بتاتا ہوں، اللہ کے حکم سے یہ ہرا اس لیے ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا جائے گا اور ان کا چہرہ اور جسم ہرا ہو جائے گا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں شہید کیا جائے گا، اور شہادت کی وجہ سے خون سے سارا جسم لال ہو جائے گا، اس لیے حسن کا ہرا اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لال محل ہے۔ حضور کی یہ حدیث معراج پوری ہو رہی ہے۔ اس کے بعد حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جانے کا حکم دیا اور گھر والوں کو ٹھہرنے کا کہا۔ اس وقت حضرت حسن کے 3 یا 4 بیٹے تھے۔ ان بیٹوں میں ایک بڑا بیٹا تھا جس کی عمر صرف 7 سال تھی۔ وہ بڑا ہی خوبصورت تھا اور اس کا نام قاسم تھا، اور ماں کا نام فروہ تھا۔ فروہ قاسم کے سر پر ہاتھ پھیرتی اور اپنے شوہر کی طرف دیکھتی، بے بسی تھی لیکن زبان سے کچھ نہ کہہ سکتی تھی۔ جب سب لوگ چلے گئے حتیٰ کہ کوئی نہ رہا، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بازو پر بندھے تعویذ کھولنے کا حکم دیا۔ تعویذ کھولا اور کھول کر حضرت حسن نے کہا کہ میرے بیٹے قاسم کو میرے پاس بلاؤ۔ اپنے ہاتھوں سے وہ تعویذ اپنے بیٹے کے بازو پر باندھ دیا اور فرمایا، بیٹا، ایک وقت آئے گا جب تو شدید مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا، اس وقت یہ تعویذ کھول کر دیکھ لینا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر وصیت کی اور کہا، حسین، صبر سے کام لینا، اور میری تمنا ہے کہ جس وقت میرا جنازہ اٹھے تو مجھے نانا جان کے قدموں میں دفن کر دینا۔ میں نانا کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ امام علی مقام 28 صفر کو، جبکہ ایک روایت کے مطابق 29 صفر کو، ایک اور روایت کے مطابق 5 ربیع الاول کو شہید ہو گئے۔ آپ کا پورا جسم ہرا ہو چکا تھا اور اندر کی آنتوں کے ٹکڑے کی صورت میں باہر گرتے ہوئے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو تجہیز و تکفین کے لیے جنازہ اٹھایا گیا، لیکن یہ بھی تاریخ کا بدترین باب ہے کہ جب جنازہ باہر لے کر آئے اور حضور کے روضہ مبارک میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کرنا چاہتے تھے تو بنو امیہ کے اور غلیظ لوگ، جنہیں دنیا مروان کہتی ہے، بدترین آدمی، جس پر میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت بھیجی تھی، اس نے کہا کہ میں اس کو دفن نہیں ہونے دوں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے بھائی کی وصیت ہے کہ میں دفن کروں گا، یہاں تک کہ مورخین نے لکھا ہے، اس ظالم نے کمان سے تیر نکالا اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت پر چلانا شروع کر دیا۔ ایک بندہ جو شہید ہو چکا ہے، مرے ہوئے انسان کا تو دشمن بھی احترام کرتا ہے،
مروان کیسا ظالم تھا۔ نانا کے قدموں میں نواسے کو لے کر جا رہے ہیں تو تلوار سے جنازہ روک لیا اور جنازے پر تیر چلانا شروع کر دیے۔ بعض روایات میں یہاں تک لکھا جاتا ہے کہ جنازہ حسن پر تیر چلائے گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ فاطمہ کے 2 بیٹوں کے جنازے میں نے دیکھے ہیں۔ حسن کو تو دوبارہ کفن ملا، حسین کو تو ایک بار بھی کفن نہ ملا۔ لوگوں نے پوچھا کہ حسن کو دوبارہ کفن کیسے ملا؟ کہا کہ جب مروان نے حسن کے جنازے پر تیر چلایا تو وہ تیر لگا تو حسن کی میت سے خون کا پھوارا نکل پڑی، تو لوگوں نے کہا کہ ایک اور کفن لپیٹ دو کہ حسن کو رنگین کفن میں نہ لے کر جائیں بلکہ کفن دے دیا جائے۔ اور یہ بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے کہ وصال کے بعد بھی تیر لگا تو آپ کے جسم سے خون نکلا۔ اس کے بعد حضرت حسن کو ان کی والدہ کے قدموں میں جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اہل بیت اطہار کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے گناہ معاف فرمائے، آمین۔